بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحان اللہ. صدق الله العلي العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، معزز محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، محبان اولیاء، یہ مقدس محفل عرس مبارک سادات کرام، اولیاء اعظام، سلسلہ عالیہ قادریہ، حضرت شیخ طریقت قبلہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، شیخ طریقت فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید ظہور حسین شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے فرزندان گرامی حضرت شیخ طریقت صاحبزادہ پیر سید حسنین ظہور شاہ صاحب حفظ اللہ تعالی ومد اللہ ذلہ، عزیز القدر صاحبزادہ سید حسنات ظہور شاہ صاحب، عزیز القدر جناب صاحبزادہ برکات ظہور شاہ صاحب، حضرت صاحب عرس کے برادر اکبر گرامی قدر میرے عزیز القدر علامہ صاحبزادہ سید شمس الرحمان شاہ صاحب مشہدی، اسٹیج پر موجود سادات اعظام، علماء کرام، ثناخان حضرات، قراء حضرات، احباب طریقت، سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تسلیم عرض ہے. اور وقت کے اختصار کے پیش نظر تھوڑے وقت کے لیے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں گا. زیادہ تفصیل سے کوئی بات نہیں ہو پائے گی، اس لیے میری درخواست ہے کہ سب حضرات
آپ بڑے ادب والے ہیں، محبت والے ہیں، اسی طرح دھیان سے آپ یہ گزارشات سن لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑے شیخ طریقت اور سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، عقل مندوں پر ایک بہت بڑا فرض ہے جس کو پہچاننا چاہیے، اور وہ ہے تصحیح عقائد، کہ اپنی ایمانیات کو درست رکھیں اور کسی قسم کی ملاوٹ اس میں نہ کریں، اس لیے کہ اعمال درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، لیکن نجات کا دار و مدار صحت عقیدہ پر ہے۔ جس کا عقیدہ صحیح ہوگا اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ سرخرو ہوگا اور ہر قسم کی ہزیمت سے بچ جائے گا۔ یہ بات حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مفکر صوفی ہیں اور اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ آپ نے یہ بات بھی بتا دی کہ دنیا میں ایسا کوئی عالم، مفکر اور رہنما نہیں ہے جو آپ کو یہ تقریر کرے گا یا آپ کو یہ مسئلہ بتائے گا کہ میں جھوٹا ہوں لیکن آپ میرے ساتھ چلو۔ کوئی بھی خود کو جھوٹا کر کے کہہ کے آپ کو اپنے ساتھ نہیں ملائے گا۔ جو بھی بات کرے گا آپ سے وہ یہ کہے گا کہ سب سے اچھا راستہ میرے پاس ہے، اور آپ کے لیے اس دنیا میں جو فکری نظریاتی عقیدے کا انتشار ہے، بھانت بھانت کی بولیاں لوگ بولتے ہیں، آپ کے لیے پہچان مشکل ہے کہ کھوٹا کون ہے، کھرا کون ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اور یہ بات آپ نے 11ویں صدی ہجری کے اوائل میں یہ لکھ دی، آپ نے فرمایا کہ معرفت کی نگاہ سے فقیر نے جو کچھ دیکھا، سب سے درست عقیدہ اور درست راستہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ عمدہ کار تصحیح عقائد بر وفق آرا صاحبہ اہل سنت و جماعت کے فرقہ ناجیہ اند۔ تصحیح کرو، اصلاح عقائد کرو، لیکن ہر اس شخص کی تصدیق مت کرو جو تمہارے سامنے چپڑی باتیں کرتا ہے، نہ اس کی لاف گزاف مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اس کے عقائد اور اعمال اہل سنت والے ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ علماء بھی بات لکھتے ہیں، لیکن میں نے عرس کی مناسبت سے ایک ولی کے قول کا انتخاب کیا جو علماء کا بھی پیشوا ہے اور اولیاء کا بھی پیشوا ہے۔ دیکھو، ہمارے پاس اچھی سی اچھی گھڑی ہے، سادات کرام تشریف فرمائیں، ہم کسی سے ٹائم پوچھیں کہ ٹائم کیا ہے، آپ کی گھڑی پر ٹائم کیا ہے، وہ کہے یہ ٹائم ہے، ابھی میرے پاس کوئی 26-27 منٹ ہو گئے ہیں، میں کہوں یہ ٹائم ہے، وہ کہے یہ غلط ہے،
میں اس کو کہتا ہوں یہ گھڑی قیمتی بہت ہے. کہتے قیمتی ہونا کوئی معیار تھوڑا ہے. گھڑی قیمتی بھی غلط ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا معیار کیا ہے؟ تو کہتے معیار یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ کے ٹائم کے ساتھ جو ملی ہوئی گھڑی ہو وہ درست ہو سکتی ہے. بچہ ہی چھیڑ جائے اس گھڑی کو، ٹائم 10 منٹ 15 منٹ گھنٹے کا بھی فرق ڈال جائے، ہم چیک نہیں کی. مطلب ہے کہ اس کی مشین کیسی ہے یہ نہیں دیکھنا، قیمت کیا ہے یہ نہیں دیکھنا، دیکھنا یہ ہے کہ جو ٹائم ہے اسٹینڈرڈ ٹائم ہے اس کے ساتھ یہ ملی ہوئی ہے کہ نہیں. لہذا عقیدے کی اصلاح کے وقت بھی یہ دیکھنا ضروری ہے یہ بات کیسے کرتا ہے، اس کی ڈگریاں کتنی ہیں، اس کے قد و قامت کیا ہے، اس کے ساتھ گورنمنٹ کھڑی ہے، یہ کیا وسائل رکھتا ہے، دھو دھا کیا ہے. یہ نہیں، بات یہ ہے کہ 1400 سال سے اپنے فکر میں، نظریہ میں، ادب و احترام میں، اپنے رویہ میں یہ اہل سنت و جماعت سے ملی ہوئی بات کرتا ہے یا مختلف کرتا ہے. جو ان اہل سنت کی پیروی میں بات کرتا ہے اس کا پیغام سر آنکھوں پہ رکھ لو، دل میں رکھ لو، اور جو ان سے مختلف بات کرتا ہے اس سے جدا ہو جاؤ. اس لیے کہ کسی کی بات کا معیار نہیں، معیار اس بات کا ہے کہ وہ اہل اللہ کے مطابق بات کر رہا ہے، اللہ کے ولیوں کی رفاقت کی بات کرتا ہے، اللہ کے محبوبوں کی ادب کی بات کرتا ہے. سبحان اللہ. اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، بے شک وہ سادہ طرز بیان رکھتا ہو، فقیرانہ طرز زندگی رکھتا ہو، لیکن جس کی بات 14 صدیوں کے مجددین سے ملتی ہو، اولیاء کاملین سے ملتی ہو، جو بات کرتا ہو تو خطبہ زبان اپنی استعمال کرے لیکن خطبہ حضور غوث الثقلین وغیث الکونین کا ہو. محبت سے آپ کہہ سکتے ہو، قادریہ طریقت سے پیر خانہ منسلک ہے، آپ بھی منسلک ہیں، اور قادریوں کو کوئی منع نہیں ہے کہ زور سے بولنا ہے کہ نہیں بولنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ قادریہ نصیبیہ. بندگان خدا، مجھے سردار صاحب سجادہ نشین حافظ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہو سکے تو پنجابی میں بات کریں، تو پنجابی میں ہو سکتا ہے، لیکن آپ تحصیل گجرات سے تعلق رکھتے ہیں، ہم پھالیے والوں کو بعض لفظوں میں معذور سمجھیں. پھر یہ نہیں کہنا کہ یہ ذرا چوٹ لگ گئی، کیونکہ پھالیے اور پنڈی بٹھیا والوں سے چوٹ لگ جاتی ہے بولتے ہوئے لوگوں کو، حالانکہ ہماری اصطلاح ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. آپ فرماتے ہیں پنجابی چل جائے تو ٹھیک ہے، کہ میری مادری زبان ہے پنجابی. میں عرض کرنا اور صحیح وقت نال ملا تو صحیح وقت نال ملے گی تب جب 14 صدیاں دے اندر اولیاء کاملین نال جدا طریقے ادب ملدا ہے وہ ٹھیک ہے. دب کیا کو سبحان اللہ. نواں طریقہ کر جائے تو میری منو میری منو، میں من لینے ہاں کی آنا ہے، کیوں کی آنا ہے. غلطیاں کر دے صحابہ پاک دیاں، غلطیاں کر دے آل پاک دیاں. اساں کہ یہ جو کچھ لفظ سے کوئی بندہ اپنی ماں نو نہیں بولتا. سبحان اللہ. ابے نو آکھے بچے کو گل تیرا تلفظ ہی ٹھیک نہیں، تو عموماً ابیاں دا تلفظ ٹھیک کدو ہوتا ہے، پر تلفظ نہ بھی انہاں دا ٹھیک ہوئے تے ابے ابے ہی ہوندے. سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی؟ ابا تے ابا ہی ہوتا ہے.
باویں تلفظ نہ بھی ٹھیک ہوئے وہ درست بھی کرتا ہے جیڑا بھی کرے آج جیڑے کیتی نا اسا نویں سروں دے نال گل نہیں کیتی سارے نال کیتی پرانے نال کیتی جنہاں بھی عزت والے بندیاں دی عزت دے نال کھیلنے دی کوشش کیتی انہاں دی پگ اتارنے دی کوشش کیتی علماء اہل سنت دی ڈیوٹی ہے با انہاں دسنا با عزت والےاں دی عزت کرنا یہ اہل سنت دا طریقہ ہے اللہ نے عزت دیتی انہوں اور جنہوں اللہ عزت دے وے نا اللہ تعالیٰ انہوں ہر قسم دی لوس تو اور ہر قسم دے الزام تو عیب تو کردار دے اندر کجی تو کمزوری تو کفر تو شرک تو معصیت تو اللہ انہوں پاک کرتا ہے دب کے آکھو سبحان اللہ تُس دب کے چوکے بیٹھے ہو نا تُس دب کے بولو تو میں بھی دب کے بول سکتا نہیں ورنہ پھر میں نے انج لگ دے وہ میں زیادتی کر رہا ہوں سارے جی اپنے کپڑے بیچی بیٹھے تو میں کس تو کپڑے تو باہر نکل جاؤں میں عرض کرنا اللہ جدو انعام دیندہ ہے نا تے بندہ پاک رہندا نہیں تے رب پاک کر دے وے تے وہ دستا ہے وہ میرا انعام ہوئے تے بندہ پلید نہیں رہ سکتا یہ ہودا انعام ہے انعام ہے ہودا اللہ فرماتا میں اپنے حبیب تواڈے کول بھیجیا اس واسطے وَيُزَكِّيهِمْ تواڈیاں کمزوریاں کڑ دے وے ہر قسم دی پلیتی تواڈے چوں کڑ دے وے تواڈے چوں ہر قسم دی گندگی دور کرے اور تزکیہ کرے تانوں انج صاف ستھرا کر دے وے جیڑی او دی بھی شان دے لائق ہے تانوں سب نو اے امت حضور ستھرا کرن آئے اور یزکیہم دے فائل حضور نے زکا یزکی تزکیتن یزکی دے فائل حضور نے حضور ستھرا کرن تو ان کال رہی ہے گیٹ والے پوچھن نہ رب ستھرا کرتا ہے یا حضور کر دے تو انہوں نے ایک کو جواب ہے رب آدھا ہے تو کر حبیب کیوں ستھرائی پیدا میں کی تھی پر چنگا لگ رہا ہے تیرے ہتھوں ہوئے آپ کو سب کے سبحان اللہ لیکن ستھرائی ایک گل غور کرنا کہ یہ موضوع ایڈا بڑا ہے بھئی قرآن دا موضوع ہے وہ ستھرے بندے کیویں ہون مطلب ہے بندیاں دا گندا ہونا ستھرا ہونا یہ بڑا مارکت الارا کام میں اے دے وچ آخری نبوت دے مقاصد وچ رب نے مقصد بیان کیتا ہے بندیاں دا پاک ہونا بڑی مہم ہے شیطان تے نفس دے شر تو بندیاں دا بچنا نیات دا درست رہنا اعمال دا درست رہنا ایڈا مہم ہے اوکھا ہے کہ اے دے تے رب آدھا میں نبی گھلیا اس واسطے کہ تو انہوں ستھریا کرے یہ نبی ستھریا کرنے بھیجے ہے انہوں نے کیتا بھی اور کر دیتا رب تعالیٰ منع اس کا لوم پاک کیتا ہے حبیب تو لیکن اللہ تعالیٰ یزکیہم دا فائل نے حضور کہ امت نو ستھرا کرنو یطہرکم تطہیرا یطہرو دا فائل حضور نہیں اللہ ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یزکیہم دے فائل ساری امت نو حضور ستھرا کرن تے اہل بیت نو حضور کیوں نہ کرن تو آپ کیوں کرنا ہے سبحان اللہ فرمایا حبیب تو میرے بندیان پاک کر میں رب آپ تیری آلو تیری شان دے مطابق پاک کر دینا ہوں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ حضرات توجہ فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یزکیہم دے فاعل حضور نے، یطہر دا فاعل حضور نہیں اللہ ہے۔ اس گل نو غور فرمانا، ساری امت ستھرائی میں حضور دے ذمہ لائی، اہل بیت رب اپنے ذمہ رکھے، اور اعلان فرمایا۔ حضور کو لے پوچھیا تو کہتے محبوب پاک 10 مطمئن نے میں پاک نہیں؟ آپ نے عرض کیتا بھئی اللہ تو دس، میں کم میں کیتا ہے اور آپ دسو کی ہو جائے؟ فرمایا میں پہلے نہیں دستا، ہر نبی کو خود اودی قوم دے بارے میں پوچھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی خود بیان کیتا، جان دو اب تو ٹائم کم میں، ورنہ میں آج پڑھ کے تو سنا دا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ سبحان اللہ۔ اے تاثرات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام دے تاثر لا تذر الارض من الکافرین دیارا، اگے جا کے لا یلد الا فاجرا کفارا، یہ آپ بھی کسی کم دے نہیں تے انہاں وچ جڑے جمنے نے وہ بھی کسی کم دے نہیں۔ اے نوح علیہ السلام دا تاثر ہے اپنی قوم دے بارے۔ اللہ تعالیٰ اپنا حکم دین تو پہلے نبی کو ہی پوچھتا ہے بتے آپ تو کی کہنے میں تیری جماعت کیسی تیار ہوئی؟ رب تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا اپنی قوم دے بارے آپ دس، آپ دس تو۔ حضور نے فرمایا انا راضٍ لأبی بکر، یا اللہ میں راضی ہوں ابو بکر پر، عمر تے بھی راضی ہوں، عثمان تے راضی ہوں، علی تے راضی ہوں، طلحہ تے راضی ہوں، سعد تے راضی ہوں، زبیر تے راضی ہوں، سعید تے راضی ہوں، ابو عبیدہ تے راضی ہوں، میں بدریہ تے بھی راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور راضی نہیں تو تسی کانو رہیں گے؟ تو یہ راضی ہو تو ہوں کرتے رہو، میں تو 10 گھنٹے ہی بات کرنا۔ جنہاں رب بھی راضی ہے، رسول بھی راضی نے، اسی سنی بھی راضی۔ سبحان اللہ۔ حضور راضی، آپ نہیں فرمایا اے بھی ٹھیک ہے، بھی یہ دے وچ کوئی ہے تھوڑی کمی ہے، دے کوئی کمی نہیں، بلکہ ابو عبیدہ دے بارے تے یہ آکھے ہے ہر بندے میں اصلاح دی ضرورت سمجھنا، پر یا اللہ ابو عبیدہ ایسا سماریا بندہ ہے تیرا کہ جسے کسے پہلو کی اصلاح دی ضرورت نہیں رہی، اتنا کامل ہو گئے ابو عبیدہ بن جراح۔ عشرہ مبشرین بچوں اے او نے جنہاں نے حضور ستھرا کیتا۔ میں جنگ گیا، مولی حق نواز تقریر کی تھی، میں عیدگاہ میں تقریر کر رہا سا، مولا اللہ بخشی نیر مرحوم دے خطابت میں کہنے لگا حق نواز یاد ہے کہ نبی علیہ السلام دے یار اور صحابہ دی مثل کوئی نہیں، لکھاں والی بھی مثل نہیں ہو سکتے۔ میں کہ گل ٹھیک ہے، پر حق نواز کو اے گل میں آج پوچھنا چاہنا نیڑے آ کے جیڑا حضور نو ایک نظر ایمان نال تک لوے حضور ان بے مثل بنا دے، تے جن تک کے وہ بے مثل ہو گیا اس چہرے دی اپنی مثل کوئی ہو سکتا ہے؟ اور کمینیوں تسی صحابہ دی عظمت نہیں بیان کرتے، اپنے مقاصد پورے کرتے ہو، اور جنہوں ایک نظر تکیا بندہ بے مثل ہو جائے اس ہستی دی عظمت اے بیان کرتے ہو تسی سارے ہو دے مثل ہو۔ میں آکھا یہ گل بھی دس، حضور نو تکیا بندہ صدیق ہو جائے تو اللہ نو تکن والا کی ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔
گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر. اے ساڈا عقیدہ ہے. حضرت مجدد الفسانی نے میں حوالہ عرض کیتا ہے پہلا. مجدد الفسانی فرماندے نے سنی ہونے دیاں دو شرطاں. ہر کم میں شرطاں ہوندیاں. آپ فرماندے نے سنی ہونے دیاں دو شرطاں. پہلی شرط ہے کہ نبی پاک دے اہل بیت نال محبت رکھدا ہوئے تاں سنی. ایک باری دب کے سارے کہنے میں سنی سنی انفی سنی انفی سنی انفی ماتریدی. مجدد صاحب پیر نے فرمانے نے پہلی شرط تیرے بیچے ہونی چاہیے یہ تو سنی ہے نا. کوئی سنی بھی محبت اہل بیت تو بغیر سنی نہیں رہ سکتا. اے پیر دا فتوی پیران دے پیر ہزارہ اولیاء اکرام انہوں نے سلسلے مرید نے انہوں فرمایا سنی ہونے شرط اہل تسنن. اہل تسنن کی پہلی شرط یہ ہے کہ محب اہل بیت سنی وہ ہوتا ہے جو محب اہل بیت ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ. عرفان شاہ عرفان شاہ. سنی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ سنی اہل بیت دا عاشق ہوتا محب ہوتا. ٹھیک ہے. ہن دوجی شرط سن لو. آپ فرماتے ہیں ثانی شرط سنی ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ سنی صحابہ کرام کی عزت کرتا ہے. اکرام صحابہ سنی صحابہ کرام کی عزت کرتا ہے اور اہل بیت سے محبت رکھتا ہے. ہن یہ لفظ کا چناؤ دیکھو. اہل بیت سے محبت بغیر عزت کے رکھتا ہے یا صحابہ کرام کی عزت کرتا ہے محبت کے بغیر. لیکن لفظ یہ ہے اور کیوں ہے یہ بھی سنیں. اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا یہی حکم ہے. حضور فرماتے احبو اہل بیتی لحبی. اور میری وجہ تو میری آل نال محبت کرتے رہے. سبحان اللہ. آخر تک مجمع سبحان اللہ. بڑا نور والا مجمع نظر آ رہے ہے اور رحمت برس رہی ہے اس مجمع تے. لہذا رحمت والے ہار آواز کٹ کے کھولو سبحان اللہ. میں تو ہولی بھی بولن دیا لیکن تمہیں پتہ ہے نا صاحب عرس میرے نال بھائیاں تو بھی ود کے پیار کرتے سن. آخن گے نا مینوں روح بھی انہوں نے مخاطب ہو کے آخی وہ مک گیا جی بلانا بھی نہیں بھیجنا. توجہ ہے. سبحان اللہ. سیدو سن لو جیڑا سبق پکایا تھوڑے بزرگاں نو سنایا. میں ایک تقریر انج بھی کیتی ہے جلال پور جٹاں دے اندر میرے ابا جی بھی بیٹھے تے پیراں دے ابا جی بھی بیٹھے یعنی پیر منظور حسین شاہ صاحب بیٹھے. تو حکم فرما کے میں تقریر کر دو بزرگاں دی موجودگی میں تقریر دا شرف حاصل کیتا. گرامی قدر حضرات وہ سبق دہرا رہا تھوڑے سامنے اور دہراندے رہاں گے. محبت اہل بیت وچ عزت نہیں عزت صحابہ وچ محبت نہیں نہ. یہ فرق سمجھو. یہ لفظ کا چناؤ کیوں کیتا مجدد صاحب نے؟ مجدد صاحب نے حدیث تو لیا احبو اہل بیتی. یہ حضور کا حکم ہے میرے اہل بیت نہ محبت کریا جے. اکرمو اصحابی میرے صحابہ دی عزت کر جائے. جیڑے لفظ حضور نے بولے نا ارشاد فرمائے مجدد الفسانی انہوں نے شرط قرار دیتا ہے.
یہ حدیث ہے فإنہم خیارکم کیا صحابہ کرام بارے. اچھا ہوں میں مختصراً تو انہیں سمجھاؤں گا کہ عزت اور محبت میں فرق کی. حضرت سیدہ خاتون جنت پاک نے ایک دن نبی کریم علیہ السلام کو پوچھیا، حدیث شریف ہے، پوچھیا یا رسول اللہ تجھے میرے نال محبت زیادہ کر دے ہو یا علی نال محبت کر دے ہو زیادہ؟ سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ محبت تیرے نال زیادہ کرنا، عزت میں علی بھی زیادہ کرنا. سبحان اللہ. بالکل ایسے طرح ہوں یہ تو سمجھ آ سکتی ہے وہ محبت وچ بھی عزت ہوندی، عزت وچ بھی محبت ہوندی، لیکن جہدے نال قرب زیادہ ہے نا خونی او دے واسط لفظ محبت بولن گے، کیونکہ مولا پاک شیر خدا نالوں بھی خونی قرب سیدہ خاتون جنت نال زیادہ ہے، لہذا لفظ فرمایا فاطمہ محبت محمد تیرے نال زیادہ کرتے، عزت میں علی دی زیادہ کرنا. تو احب و اعز، تو احب محمد واسطے علی اعز سے. سبحان اللہ. اے جی چتھن دا جی ٹائم نہیں جو جو چتسو انشاءاللہ مزہ آچے بے کی گل اسی طریقے نال اکرم و صحابی میرے صحابہ دی عزت کریا جی، امت میرے اہل بیت نال محبت کریا جی. اے رستہ ہے تے محبت تے عزت دونوں بچی بے ادبی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جن نال محبت ہوگی ہوتی بھی بے ادبی کا کوئی تصور نہیں. جی عزیز جن سمجھیے معزز سمجھیے او دے واسطے بھی بے ادبی کا کوئی تصور نہیں. ہون مسئلہ صوفیاء والا نہیں رہا، علم دے اندر انتشار دا مسئلہ آ گیا کہ ہون سوال یہ نہیں کر رہے کہ ادب زیادہ کیویں کریے، سوال یہ آ گیا بے ادبی دی اجازت دیو. میں آقا اجازت نہیں دے سکتے، کیوں؟ پیر ولی سارے حدود متعین کر گئے ان کی کہ بے ادب کدی اہل سنت ہو سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. اللہ تعالیٰ جل شانہ دا ارشاد كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. سبحان اللہ. جب کہ ایک باری گلا کھولو نہ پتہ لگے تے سپیکر دی بھی آواز کھول بھائی جنیا سبحان اللہ. کنٹرول کرتا پیا تاکہ ریکارڈ صحیح ہو گئے. میں آگے ایک باری درسان بھی تو بول دینا تھی لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. صحابہ محبوب دی کھیتی نے تے محبوب دے چان والے انہوں تک کے خوش ہوندے نے تے انہاں تے غضبناک ہوندے نے کافر. سبحان اللہ. انہاں تے غضبناک کون ہوندے؟ کافر. الکفار دا لفظ میں سنی مولویاں ایک ہے، کئیاں محقق علماء نے کہ ساڈے عقیدے میں صحابہ تے غضبناک ہونے والے بندے نوں تو فاسق آدھے کافر تے نہیں آدھے. میں کہ تو اپنا عقیدہ ٹھیک کر، قرآن انہاں کو کفار آدھے تو میرا فساق آنا پیا. سبحان اللہ. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. صحابہ پہ غضبناک کون ہوتا ہے؟ کفار. سبحان اللہ. کفار موقع تو دیکھو نہیں ملا وہ کسی نال جڑی کرنا پہ وہ نال نال ہونا کون ہوتا ہے؟ دب کے او آخری سرے تک جڑی پگڑی نظر آنی اتھوں تک آواز ہونی چاہیے. صحابہ تے غضبناک کون ہوتا ہے؟ من الکفار ہو گئے. ٹھیک ہے کفار ہوتے ہیں کیوں کہ جی اسلام و ایمان ٹھیک ہے
وہ کس تو غضبناک ہو سکتے ہیں؟ انہوں سے نہیں ہو سکتے. لہذا قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے، کیونکہ مقلدین کا بھی مسئلہ ہے، وہ آدھے تسی براہ راست قرآن تو استنباط ہی نہیں کر سکتے. میں کہ ایڈا بھی عامی نہ سمجھو سانو. الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ وچ لکھے کہ من غاز اصحاب محمد فہو کافر. جیڑا غضبناک ہویا اصحاب محمد وچوں کسے تے او کافر ہے. یعنی میں تمہیں مسئلہ دس رہا ہوں، میں کلا نہیں جس قرآن میں مسئلہ کڈیا ہے. قاضی عیاض اندلسی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ کہا ہے کہ صحابہ تے غضبناک کفار ہی ہوتے ہیں. ہن تو میں مسئلہ سمجھ آنا چاہیے کہ جنہاں دی عزت لازم ہے انہاں تے غضبناک ہونے والا کافر ہی ہوتا ہے، تے جنہاں نال محبت لازم ہے انہاں دی بے ادبی کریاں بندہ مسلمان ہی رہندا ہے. پوچھ لینے آئے بھی جناب اتنے مقام ہے جی کہ ایسی آکیے جی ایسی پڑھائی نہ رہنی کر سکنے ہیں، ایسی ہونی کر سکنے ہیں. ایک نہیں قاضی عیاض، ایک نہیں امام قسطلانی، ایک شارح بخاری ارشاد الساری آپ دی کتاب، ٹھیک ہے. ابن حجر حیثمی مکی، دو اہل سنت محقق علماء دا ذکر کر رہے ہیں. شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی 3، امام سہیلی 4، انہاں چواں نے متفقہ لکھے من سب فاطمہ تھا فَإِنَّهُ يُكَفَّرُ. جس شخص نے خاتون جنت طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا وعلیہا اشارتاً بھی انہوں نے بے ادبی کی تھی، او دی تکفیر علماء تے لازم ہے. او کافر کا بچہ ہے، او دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 حیدری. علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ. ڈلے ہو جاندے ہیں سن کے کئی امام مسجد ڈلے ہو جاندے ہیں. شاید یہ نہیں ہونا چاہیے. میں کہ پھر وہ بھی نہیں ہونا چاہیے جڑا پڑھو آکھے اگر نہیں وہ رہن دو تے اے اونج رہن دو. میں کہ زیادتی ہے، اے زیادتی ہے. کیوں کہ طبیعت نال تے نہ وہ مسئلہ پہ کرنے ہیں نہ یہ کرنے ہیں، پہ شریعت نال کرنے ہیں تے دلیل نال پہ کرنے ہیں. پھر یہ وٹ کس تو رکھ دیو بھئی ایک مندے ہو دوجی گل نہیں مندے ہو. پھر میں نے کہنا پوے کہنا کہ سنی ہو بھی نہیں جیڑا محبت دا حق ادا نہ کرے، تو سنی ہو بھی نہیں جیڑا عزت دا حق نہ ادا کرے. تو جیڑا دووے پہ کرتا ہے ان تے کھڑک کے بولنا چاہیے نا سبحان اللہ. اور اسی اسے جگہ کھڑے ہیں روز تک میڑے مارن ڈڑے. یہ تو جناب چینج ہو گئے ہیں. میں تو چینج ہو گئے نہیں، اجے اسی بدے نوٹ ہے بھائی، چینج نہیں ہوئے. چینج کے بارا ہو گیا اسی دگے تو بھی ہو رہے ہیں. ہاں چینج ہو گئے. میں اگر چینج نہ آل علی بلکہ اس سے بھی اوپر جا کر بات کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں منافق میری قوم دے لوگ نہیں ہوندے. قریش یا پکے کافر ہوندے نے یا پکے مومن ہوندے نے. کیوں کہ انہاں دی فطرت وچ دوگلی گل نہیں. جے نہیں منن گے تے ڈنکے دی چوٹ نہیں منن گے، تے جے منن گے تے ڈنکے دی چوٹ منن گے. اور تینوں میرے سبق بھول گئے نے پاگلا. میں تے ابتدا تو دسیا کہ جے ابو ہریرہ صدیق اکبر دے برابر نہیں تے بعد علی دے کوئی صحابہ علی دے برابر بھی نہیں ہو سکتا. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारा तहकीक, नारा हैदरी, आस्ताना आलिया कादरिया नसीबिया। गिरामी कदर हजरात, बस आखिरी मसला अर्ज करना और टाइम में देख लिया थोड़ा, बल्कि 5-10 मिनट तो ही हो गया है, लेकिन माफ करना बड़ी देर बाद मैं हाजिर होया ते मसला जरूरी कहते ने जनाब गुस्सा ना करो, आखिर अहले सुन्नत दे मजहब में गुंजाइश नहीं। बुजुर्गां ने आख ली जब उन्होंने को खता इत्यादि हुई, मैं आख्या बुजुर्गां को खता ते आखी दा ही नहीं। मैं उनको अर्ज करा बुजुर्गां को खता ते आखण वाला भी ये कोई और भी बिल्कुल अदब की तरीका दरअसल खताए बुजुर्गां गिरफ्तन खता, बुजुर्ग की खता होवे भी तो ओदी निशानदेही करना बेअदबी है, तो जिदी होवे कोई नहीं। सुभान अल्लाह। जिन पाकीज़गी, तारत, तज़किया रब ताला ने किसी और के जिम्मे ही ना लाया हो, खुद कीती हो। ये किस तरह हो सकता है जिन हुजूर सुथरा कर वो वध जान, जिन रब आप सुथरा करे वो घट जान, अजे भी वो गुजरे। सुभान अल्लाह। रब की कुदरत को चैलेंज कर दियो पे, तो जे रब आखे तुहानू मैं पाक कीता है तो कर चढ़े पाक तत्हीरा, जिवें मेरे महबूब की शान है ओदी शान के मुताबिक तुहानू पाक कर दिया। हुण केड़ी गुंजाइश रह गई इस गल दे अंदर? इन्हां लफ्ज़ां ते गौर करो। लिहाजा बेअदबी वाला लफ्ज़ नहीं बोलना। मैनू कोई कह दी अगर खता होगी भी तां ना करिए, मगर तू नहीं कर सकता। इस वास्ते कि इमाम शाफी की खता भी फतना होवे ना ते मुजतहिद मुतलक फत सकदा। उन्हां दा उस्ताद कवे या अबू हनीफा कहण उन्होंने मुकल्लिद आदमी किसी मुजतहिद मुतलक की खता का तायन नहीं कर सकता, है उसूल है। सुभान अल्लाह। क्योंकि तेरी वो क्लास ही नहीं, तू किस तरह करना है? नाले आना इज्तिहाद है तो इज्तिहाद होवे तो तू मुजतहिद है, ये उन्होंने खता का जिक्र करना पिया। वो कमलिया गौर कर, इल्म की दुनिया में सौदा विकण वाला नहीं, एवं बंदे गुमराह करने का मतलब। खता दा इम्कान होना ते खता दा वाकया होना, ये भी फर्क है। बाद अज अंबिया मासूम शरी जिन्होंने नहीं किया जाता, मासूम नाल शरी का लफ्ज़ जरूर बोलिया करो, वरना ते मासूम लोगों के नाम ही होंगे, वो मुराद नहीं होंगे। मुजद्दिद अल-फसानी जिन्हों का मैं हवाला दिता है, उन्होंने बड़े पुत्र का दसो की ना है, जेड़ा पीर है सारे वलियां का, की ना है उसका, उस बुजुर्ग हस्ती का की ना है? मोहम्मद मासूम। मुजद्दिद अल-फसानी जेड़े सन तारीफात दसते हैं, अपने पुत्र का नाम मोहम्मद मासूम रख देन पे। इस वास्ते अंजे नहीं मुंह पाने की लोड़ भी कि कोई लुगतन आखदा पिया, किस नियत नाल लफ्ज़ बोलता पिया हो नहीं, लेकिन मासूम शरई जिदी तारीफ है अल मासूमूना अल मुनज़्ज़हूना अनिल कबाइर वस्सगाइर। फिकुल अकबर उठा के देखो, इमाम आज़म अबू हनीफा की इबारत। ओ मासूम शरई इंसाना में जब भी आए किराम अलैहिस्सलाम तो बाद अहले सुन्नत के नजदीक और कोई नहीं, तो जे नहीं हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी मासूम शरी नहीं, हज़रत आयशा सिद्दीका भी मासूम शरी नहीं, उम्महातुल मोमिनीन भी मासूमा शरिया नहीं। ठीक है, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के चचा जान भी मासूम शरी नहीं। तो फिर ये तवज्जो निरी हज़रत सैयदा पाक थे, क्योंकि जब मांग रही थी खता पर थी, मांगा तो हज़रत अब्बास ने भी, मांगा तो हज़रत आयशा सिद्दीका ने भी, मांगा तो हज़रत हफ्सा ने भी, मांगा तो हज़रत ज़ैनब ने भी, लेकिन खता पर सिर्फ कहना हज़रत फातिमा ज़हरा का नाम लेकर मालूम होता है कोई बीमारी है। बीमारी सुभान
ورنہ حضرت عثمان کو کہا انہوں نے، امہات المومنین نے حضرت عثمان سے کہا ہم بھی ورثے کے مالک ہیں، سوال کریں، تو پھر آپ صرف حضرت خاتون جنت کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو اس کی بات کی وضاحت لازم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امکان ہو بھی حضرت عائشہ صدیقہ پر منافقوں نے تہمت کی، اللہ فرماتا ہے مسلمانوں تم نے سوچا بھی کیسے؟ زور سے کہو، زور سے، یہ گل بھی سمجھ آئی جائے تو سبحان اللہ۔ یعنی علماء نے اپنے علمی دوڑے لکھائیے بجے امکان موجود ہوئے تو کہہ سکی دے، میں کہ امکان موجود ہے تو رب نہیں کہن دیندہ پیا۔ لولا اذ سمعتم وقلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين۔ کیا فرمایا؟ سن دے ہی تسا اے کیوں نہ آکھیا کہ اساں تے گل نہیں کرنی، رب تو بڑا پاک ہے، اے بڑا جھوٹ ہے جڑا منافقہ بولے، اے کہنا چاہیے، سوچنا نہیں چاہیے، گل دہرانی نہیں چاہیے، زبان تے لیونی نہیں چاہیے۔ میں پوچھنا قرآن ان کیوں آخدا پیا؟ کیوں جے امکان موجود ہے تو دہرانی کیوں نہیں چاہیے، سوچنا کیوں نہیں چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے سبحانہ کا آنکھو، وہ سبحان تیری ذات ہے۔ کیوں؟ اس سبحان نے جیڑیاں عورتاں حضور دے زوجہ ہونے واسطے چن لگیاں نے، انہاں دے بارے سوچیا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ سبحان نو تو پتہ ہے نا بکے رشتے کرنے نا حبیب دے، کہنے یہ کہڑا معصومہ نے؟ میں کہا معصومہ نہیں پر معصوم دی عزت تے ہے نا۔ بیوی کمزور کردار دی ہو بیٹی تے شوہر جتنی بڑی شان رکھے گا اور بےزتی دا حصہ آوے گا نا، گھارے نا۔ توجہ ہے؟ ایک آدمی میں نو کہنے لگا کہ بیوی دے بارے آیات نے تو تسی بیٹی دے بارے ثبوت کرتے ہو، اس گلے کرنے ہاں کہ بیوی دی اس عزت دی وجہ کی، وجہ حضور نے، تے بیٹی دی عزت دی وجہ کی حضور نے، دعا دی وجہ جیڑی ذات ہے اس ذات دی وجہ تو دلیل دینے پہ معصومہ شریف نہ کہلان بھی تب بھی خدا دا لفظ زبان تے لے آنا جائز نہیں۔ لب کیا کو سبحان اللہ۔ پھر ایک بندہ میں نو کہنے لگا کہ جدے تے اے آیت اتریاں نے انہاں نو تے کہندے ہو با جنگ جمل وچ آئیاں تے خطا احتیاطی ہوئی انہاں کولوں، اے دا مطلب ہے جنہاں دے بارے نہیں ہے با نہ بولو اے لفظ، انہاں تے بھی خطا احتیاطی تے بولی گئی، تے جدوں انہاں تے بولی گئی تو پھر انہاں تے بھی بولی جا سکتی۔ میں کہ بھی تیری بچگانہ حرکت ہے، خطا احتیاطی انہاں دی ہوئے گی تے کہیں جائے گی، تے انہاں دی خطا ہے احتیاطی کیوں؟ اس عمل دے نتیجے کئی بندے قتل ہوئے نے، پوری جنگ ہوئی، تے سیدہ نے حکم سنے سیدنا صدیق اکبر کو تے دوسرا لفظ ہی نہیں بولیا، نہ کوئی جنگ کی تھی نہ کوئی احتجاج کی تھا۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی جی اس تقریر تو سبحان اللہ کر سکو۔ ایک بندہ میں نے کہنا حضرت امیر معاویہ نو جنگ صفین کے اندر خطا احتیاطی تے اہل سنت آکھ دینا تے جیسے ابھی نو آکھ سکتے تھے جن بھی آکھ سکتے مکہ تاں آکھ سکنے نہیں، انہاں بھی جنگ کیتی ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ بندے قتل ہوئے ہون، کوئی جریمہ ہوئے، کوئی جدے فیصلے تو بنا گل ٹال نہ سکتی ہوئے، ایتھے جڑا ہے وہ ثابت کر۔ آپ نے جا کے کسے باغ دی زمین اتے بچے نال لے کے کوئی خیمہ پا لیا نہیں، آپ نے احتجاج کیتا ہے بھئی اس حدیث نو میں سننا نہیں ہے، اس فیصلے نو نہیں سننا،
نہیں تو پھر کیڑی گل نو پہلو خطا دس تے پھر اس نو نہ پہلو اجتہاد دس پھر او دی خطا دس او اجتہادی خطا ہے نہ اجتہاد ہے نہ او خطا ہے سبحان اللہ کیوں کہ خاموشی بھی کوئی اجتہاد ہوندا ہے اور چپ تے مولوی نہیں کرتا جڑا مجتہد بھی نہیں ہوندا تے جو اجتہاد کیتا نے تے چپ کے دنیا تے کیڑا مجتہد ہے جڑا چپ کر رہا ایک وکھان مولوی نہیں چپ کرتا جی نے گلتی دلیل بھی آ گئی روڑا پایا 5 منٹ بعد کلپ چاڑتا ہے او عقل دیا دشمنا انہاں کیتی دینا بھی کیتی مگر نہیں کیتی کیوں اس واسطے کہ نہ اجتہاد کیتا ہے نہ اجتہاد مجھ کو خطا کیتی کیوں اجتہاد کر دے تو کدی چھپ نہ کر دے پھر کمڑیا یہ بھی سونا جی چپ دا وقت نے 1400 سال بعد پہ ہے جی ایک گل بھی کر چھڑ دے آج دنیا دا نقشہ اور ہوتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مسئلہ توڑے تک پہنچا دیتا ہے جیڑا سمجھ سکتے ہو سمجھ لو کیونکہ موجودہ دور دا فتنہ ہے نا تے فتنے نو اگر سکو نہ پھدو بر وقت تو پھر تو پتہ ہی نہیں جانا پچھلی صدی والے تے چھڑتے ہی ساڈے ائمہ مساجد ناراض ہوندے نے اس واسطے مسئلہ نہیں کرنا اگے تو راضی کر کے مسئلے کیتے ساری عمر اساں مسئلے کیتے جن راضی ہونا راضی ہوئے رینج ہونا رینج ہو جائے سبحان اللہ ٹھیک ہے کتاباں دکھانا ساری ذمہ داری منوانا نہیں ذمہ داری کیوں من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له وہ دکھا دے رہا دنیں راتی جس ویلے آپ کو دکھا اصول اہل سنت تو دکھا اور دے میری غصہ بھی نہیں کر لگے البتہ آپ کو کج باسی کرے گا تو پھر ٹھوک دیا کج باسی نہیں کرن دینا اصول جس ویلے کو کرے گل وہ ساری پڑھائی دا مسئلہ ہے پڑھن پڑھان سمجھن سمجھان دا مسئلہ ہے وہ کوئی غصہ نہیں کرنا گرامی قدر حضرات سن لو کہندے نے پھر تساں اے گل کردے ہو تو کس تو کردے ہو بھئی اس قدر حفاظت ہے وخطا دا لفظ بھی نہ بولے جائے میں کہ اس واسطے کہ میں اس ہستی دی گل کر رہا جنہاں دے دل دی فضا ان جے جویں حضور دے دل دی فضا ایک باری ٹل نال سارا مجمع کو سبحان ایک آیا کہ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ نے آتا جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو ما رأیت احدا اشبہ برسول اللہ من فاطمہ عائشہ صدیقہ دی نگاہ نے کائنات دے اندر دنیا دے اندر فاطمہ تو بڑھ کے زیادہ مشابہ رسول اللہ دے کوئی ہستی تکی نہیں سبحان اللہ اشبہ برسول اللہ شبیہ نہیں میرا اشبہ سب سے زیادہ مشابہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری حضرت محترم آج کی بزم میں آل نبی اولاد علی آل رسول پیر سید اسلم شاہ صاحب بخاری آج کی بزم کی رونق بندے رسول شریف کی سرزمین سے